مسلم لیگ نون کے رہنما جاتی عمرہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خان کے خلاف کیا تھا، جس میں عمران خان نے ایک جھوٹا دعویٰ کہ 10 ارب روپے ان کو آفر کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے کیسز جو ہیں واپس لیے جائیں حکومت کی جانب سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اداروں کے بارے میں ایک بہت برا بولے، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو وہ بھی خریدی ہوئی ہے نواز لیگ کی، پتہ نہیں ان کو کتنے دیے ہیں۔ یہ اس وقت عمران خان کا بیان تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ادارے ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا کیس چلا رہے ہیں، جس میں انہوں نے ہر قسم کا ہیلا بہانہ اور حربہ استعمال کیا ہے اس چیز کو ڈیلے کرنے کا۔ کبھی وہ کہتے ہیں وکیل بدل رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت میں ججمنٹ لے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے سٹے لیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے ہائی کورٹ کی۔ تو اس میں وہ تو الیکشن کمیشن کے کیسز تھے۔ اب جو اس وقت یہ جھوٹ بول کے ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ ان کے دروازے کے اوپر جا کر کے تو جو نوٹس ہے ڈیفیمیشن کا وہ چسپاں کر دیا جائے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے گیٹ کے اوپر جو ریکارڈ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا، اس میں ایس پی اسلام آباد کی رپورٹ موجود ہے، بیلیف کی رپورٹ موجود ہے، جس میں عمران خان صاحب کے 780A کے گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں ان کے گیٹ کے اوپر اور بنی گلہ کے بازار میں چسپاں کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف بنی گلہ کے حوالے سے، ایسٹ بیونڈ مینز کا، اور ان کا اپنا جو لندن کا فلیٹ تھا جس کا جواب نہیں دے سکے، جس میں وہ کبھی کہتے ہیں 1983 میں خریدا، کبھی وہ بیان بدل کے کہتے ہیں 1984 میں خریدا، کبھی کہتے ہیں پوری ملکیت ادا کی، کبھی کہتے ہیں صرف 61,000 پاؤنڈ کا ڈاؤن پیمنٹ دے کے باقی لون اور مورگیج ارینج کیا، اور اس کے کاغذات جو ہیں وہ آج تک درکار ہیں عدالت میں، وہ آج تک عدالت میں جو ہے پیش نہیں کر پائے ہیں۔ بلکہ ان کے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ جمائمہ صاحبہ کے جانب سے کوئی کسی قسم کا ابھی تک وہ ریکارڈ پیش نہیں کر سکے، اور مختلف صفرے آگے پیچھے کر کے مختلف جو ڈیسیمل پوائنٹ ہیں، اور اپنا جو ان کے راشد خان صاحب ہیں انہوں نے اپنا بیان 3 مرتبہ بدلا ہے، اور آخر کار جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس میں بھی ایک منٹ اس میں بھی مکمل نہیں کر سکے۔ پلیز تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی سنے گئے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ اور دوسری جگہ بات کر رہے ہیں، جو سمنز آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو، اس کا اگر آپ پیرا 3 پڑھ لیں تو وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا جب سرے سے ہی نواز شریف صاحب کو جو قانونی ضابطے کے مطابق پروسیڈ کرنا تھا وہی نہیں کیا گیا، جب ان کو بنیادی طور پر جو ہر عام شہری کو حقوق حاصل ہیں وہی فراہم نہیں کیے گئے، جب تک کہ جو ایون مارشل لا دور میں جو اپیل کا ایک حق ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے، ایون ایک درجہ چہارم کے ایجوکیشن یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازم کو جو ہے وہ 2 یا 3 اپیلز کا حق ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ریویو پٹیشن ہے اس کو بھی جو بہت نیرو سکوپ کی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے، تو اس میں کسی قسم کا بھی آگے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ اگر قانونی ضابطے کے مطابق نہیں ہوگا تو کسی کو کس طرح سے آپ مجبور کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے یہ بات کہ یہ جو اقامہ پہ جو پیسے نہیں لیے گئے، جن کے اوپر جو اتنا بڑا فیصلہ دے دیا گیا ہے، تو بقیہ کیس جو ہے وہ تو صاف ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی نوعیت کا اختیار کیے چلا جا رہا ہے، دن بدن یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم واضح گفتگو کریں گے، اور اس میں نواز شریف کو عوام کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا، کسی قسم کا آرڈر نہیں نکال سکتا۔ عوام نواز شریف صاحب کو چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب عوام کے پاس جائیں گے، اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم پڑ جائے گا۔ والیوم 10 میں اگر آپ کو یاد ہو جس وقت عدالتی کیس چل رہا تھا تو اس میں سے جو 27 ریکویسٹ مانگی گئی تھیں ان میں صرف 4 حاصل ہوئی تھیں، جو 5ویں عدالت کی سماعت کے دوران آئی تھی اس میں تو برٹش ورجن آئلینڈ والوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کا تقاضا پورا نہیں کیا ہے، جو انٹرنیشنل میوچل لیگل اسسٹنس کی ریکوائرمنٹس ہے 6، جس میں آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ کون سے سیکشن کے تحت آپ کون سے قانون کے تحت کارروائی کر رہے ہیں، جس میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی کیس کی نوعیت کیا ہے، جس میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو آپ نے معلومات مانگی ہیں وہ آپ کے کیس کو کنوکشن کی طرف آگے کیسے بڑھائیں گے، اور اس میں اور مختلف چیزیں تھیں، تو وہ انہوں نے اسی طرح واپس کر دیا، یہاں تک کہ اب پتہ چل رہا ہے، اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے یہ بات کہ جو سعودی عربیہ کو MLA لکھا گیا تھا وہ اب نیب کو دوبارہ لکھنا پڑ رہا ہے۔ تو
یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ کیوں یہ بار بار چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. آخر کار اگر بہت اچھی طرح وہ سارا جو بڑے کلمات بتائے گئے ہیں اس کے حوالے سے JIT کے, تو پھر آخر کار یہ دو دفعہ کیوں نیب کو مانگنا پڑ رہا ہے. تو یہ ساری بات, ایک منٹ ٹھہریں پلیز, ایک منٹ پلیز, یہ ساری بات جو ہے یہ ہم بڑے تفصیل سے کریں گے, بار بار کریں گے, اور عوام تک اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ اس پاکستان میں ہر شہری کو قانونی ضابطے کے مطابق حق حاصل ہے, اور وزیر اعظم ان سے کوئی مختلف نہیں ہے, وزیر اعظم کو بھی وہی حق حاصل ہے. میں اس پہ ذرا آپ پلیز پیرا 3 پڑھ لیں. میں ایک منٹ بھائی, یار بھائی میری ذرا گزارش سن لیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ میڈیا سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہماری نظر ثانی سپریم کورٹ پہ ہم نے دائر کی ہے وہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اس نظر ثانی پہ ایک نظر مار لیں, آپ کو صاف واضح ہو جائے گا کہ جس طریقے سے یہ سارا جو پروسیس تھا, یہ سارے کے سارا پروسیس جو ہے اس کے اوپر بہت ایک سوالیہ نشان نہیں ہے, اس پہ کئی زیادہ سوالیہ نشان ہیں. اور یہ سوالیہ نشان جو ہیں یہ شروع ہوتے ہیں صرف ایک, یہ ایسی نوعیت کا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں ججز نے 4 دفعہ فائنل آرڈرز دیے ہوں. یہ ایک اپنی نوعیت کا فیصلہ ہے, اور اس کے بیچ میں جس طرح سے JIT کو سراہا گیا اور JIT کے کام کی داد بھی دی گئی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ JIT کو اتنا سراہنا بھی غیر مناسب ہے. جو ہے ایک آزاد ادارہ اتنا اپریشیٹ کیا گیا جو ہے, ایک آزاد ادارہ ہے. جب JIT کو اتنا اپریشیٹ کیا گیا ہے, جو کہ واٹس ایپ کال سے انصار عباسی کی خبر چھپنے کے بعد جس طرح سے JIT بڑا پروسیس تھا, اس کے اوپر اگر ہم نیب کو چھوڑ دیں گے تو نیب کے لیے خود JIT کی تفتیش کے نیچے اپنی تفتیش کرنا مکمل بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس میں ایک اور واضح بات بھی میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے اس پورے پروسیس میں ہم یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ججز ہیں, کچھ ججز ایک فیصلہ کر چکے ہیں, جس طرح کھوسا صاحب فیصلہ کر چکے ہیں اپنا. انہوں نے 20 اپریل کو کھوسا صاحب نے اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب نے اپنا فائنل ججمنٹ اناؤنس کر دیا تھا. اب اس کے بعد دوبارہ جب فائنل 27 تاریخ کا آرڈر آتا ہے, 27 جولائی کا, اس میں دوبارہ کھوسا صاحب کا بیٹھ جانا جو ہے یہ قانون میں ایسی مثال نہیں ملتی. تو اس لیے آپ جا کے ایک منٹ اس میں جا کے آپ, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا نظر ثانی جو ہم نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے, اور ہم عدالت عظمیٰ سے توقع کرتے ہیں, پاکستان کی عدلیہ سے توقع کرتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بالکل جو ایک پاکستانی شہری کے آئین کے نیچے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے نیچے رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے, اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کے جتنے بھی لیگل رائٹس ہیں, جو بھی لیگل ریمیڈیز ان کے پاس آئین کے نیچے انہیں حاصل ہیں, وہ ان کو دی جائیں اور ہمارے نظر ثانی قبول کی جائے. اور جو بھی پٹیشنز فائل کی گئی تھی, 29 نمبر پٹیشن عمران خان کی, سراج الحق کی, وہ ساری پٹیشن جو ہے غیر قانونی قرار دے کے ان کو خارج کیا جائے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو آئینی اور قانونی پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے اس کے اوپر ایک سوال اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو ریویو پٹیشن ہے وہ عین آئینی ہے, وہ ہمارا حق ہے, بلکہ ہمارا جو اپیل کا حق ہے کیونکہ اس کا سکوپ بہت نیرو ہے, وہ اس سے کم تر ہے. جب ہم وہ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا ججز کے اوپر, ایک منٹ پلیز, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو ججز کے سامنے ریویو پٹیشن فائل کرنا یہ کوئی متنازع بات نہیں ہے, اور اس میں جو ہمارے نکات ہیں ہم آپ کی اٹینشن اس کی طرف ڈرا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز اور محسن رانجھا جاتی عمرہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب خود آج تک اپنے فلیٹ کا جواب نہیں دے سکے اور ہماری نظر ثانی کی اپیل کو مانا جائے.